السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کل بہت سے مریض ایسے شکایت لے کے آتے ہیں کہ جناب حکیم صاحب، پیٹ کا مسئلہ ہے۔ پیٹ کا مسئلہ پاکستان میں تو کیا بلکہ پوری دنیا میں اس سے لوگ پریشان ہیں۔ پیٹ کا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ جو زیادہ شکایات آتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہے، یا پیٹ بھاری ہو جاتا ہے، یا پھر ایسے ہوتا ہے کہ کھانے کو دل تو بہت کرتا ہے، لیکن جب کھانا کھانا شروع کرتے ہیں تو تھوڑے نوالے لے کے پیٹ ایسے ہوتا ہے جیسے بھر گیا، یا پھر کھانا کھانے کے بعد درد چالو ہو جاتی ہے، یا پیٹ میں ایسے لگتا ہے جیسے گیس ہی گیس بھری ہے۔ تو بھائیو، یہ جتنی علامات میں نے بیان کی ہیں جو یہاں آگے لوگ شکایت کرتے ہیں اپنے پیٹ کے بارے، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں بڑی وجوہات تو یہ ہو سکتی ہیں کہ آپ کھانا تو ہیوی لیتے ہیں، پیٹ فل کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی۔ آپ کھانا کھانے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں اور کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پڑھنا لکھنا یہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھائیو، اس کے لیے کچھ آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی، وہ یہ کہ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی چہل قدمی کیجیے، یا تھوڑا لیٹ جائیے، تاکہ کھانا آگے پیچھے پیٹ میں انتڑیوں میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے گریز کیجیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کے منہ کی جو اورل کیوٹی ہے اس سے آگے ایسوفیگس میں، یعنی خوراکی نالی میں کھانا ٹرانسفر ہوتا ہے، اس کے آگے جب یہ معدہ میں جاتا ہے تو معدہ میں کئی سیکریشنز ہوتی ہیں، یعنی ڈائجیشن کے لیے ہارمونز وہ سیکریٹ ہوتے ہیں، معدہ سے نکلتے ہیں، جو کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس سے آگے انتڑیوں میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے، یعنی آپ کی انسولین آتی ہے، اور ایسے افرازات ہوتے ہیں جو کھائے ہوئے کھانے کو ڈائجسٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اگر آپ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پی لیں گے، اور ہمارے یہاں تو ایسے ہوتا ہے کہ ہم لسی کے جگ پی جاتے ہیں کھانے کے ساتھ، یا مشروبات ٹھنڈے پی لیتے ہیں، اس سے یہ جو سیکریشن ہے جو آپ کے کھانے کو ہضم کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے، اور معدے کا جو قدرتی نیچرل ٹمپریچر ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا، اور آپ کی خوراک ایسے ہی رہے گی جیسے آپ نے ہنڈیا میں سبزی تو ڈال دی، پانی بھی ڈال دیا، لیکن نیچے آگ نہیں جلائی، تو کھانا آپ کا پکے گا یا کچا رہے گا؟ وہ کھانا یقیناً وہ کچا ہی رہے گا، چاہے آپ شام تک اسے ہنڈی کو چولہے کے اوپر چڑھا کے رکھیں۔ تو اس لیے یہ بڑی احتیاط آپ نے کرنی ہے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے بچنا ہے، اور آپ آدھ پون گھنٹے یا گھنٹے بعد پانی پی لیں، جب آپ کو پیاس لگے پھر پانی پی لیں۔ تو دوسری بات یہ کہ پانی بہت ٹھنڈا نہیں پینا چاہیے، اس سے بھی ٹمپریچر آپ کے معدے کا ڈاؤن ہوتا ہے، اور آپ کی خوراک ایسے کی ایسے انتڑیوں میں پڑی رہتی ہے، جس سے خمیر بنتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے۔ یہ تو تھی کچھ اس کے جو ہے نا وہ سبب یا علامات، سبب اس کے وجوہات کہ یہ کیوں مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اب اس میں یہ اگر آپ دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو صحیح ترمذی یا ابن ماجہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو کھانا کم کھائیں، یعنی انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کھانا چاہیے، بلکہ یہ نہیں کہ کھانے کے لیے زندہ رہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب آپ کھانا کھائیں تو پیٹ کے 3 حصے کر لیں، اس میں سے ثلث لشرابی، یعنی ایک حصہ پینے کے لیے، وثلث لطعامی، اور ایک حصہ وہ جو کھانا آپ نے کھانا اس کا، وثلث لنفسی، اور ایک حصہ آپ کا وہ آپ کے ہوا کے لیے۔ یہ آپ ایسے اپنے پیٹ کے نظام کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں
تو انشاءاللہ آپ کا نظام کافی حد تک ایسے ٹھیک رہے گا۔ اس کے بعد اگر ایسے معاملہ سے بھی آپ کا کچھ خرابی آپ کو نظر آئے تو کھانا کھانے کے فوراً بعد 1 کپ پانی لیں، اس میں 2 سے 3 ٹہنی تازہ پودینے کی ڈالیں اور تھوڑا سا گڑ ملا لیں، یا گڑ نہ بھی ملائیں اگر آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں تو پودینے کو اکیلا ہی پانی کے اندر خوب ابالیں اوپر سے ڈھانپ کے، یعنی اسے پودینے کا کعوہ کہیں گے۔ یہ بنا کے کھانا کھانے کے فوراً بعد نیم گرم پی لیجیے اور معمول بنا لیجیے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کا پیٹ کھانا کھانے کے بعد پھول جاتا ہے، درد کرتا ہے، گیسیں بھرتی ہیں، اس میں آپ کو کافی ریلیف ملے گا۔ تو یہ عمل جاری رکھیے، انشاءاللہ العزیز آپ پیٹ کی علامات سے بچے رہیں گے۔ اللہ سب کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔